ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے بھی جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کی ہے، اور ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے کہا ہے کہ دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کا نشانہ بنایا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے قومی صنعت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اہم تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک کشیدگی ہے اور اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ جبکہ حماس نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، اور حماس نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پیلوڈ یعنی تمام تر بم گرائے۔ فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل بھی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں جس ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا گیا وہاں افزودہ یورینیم رکھی جاتی تھی۔ امریکی صدر کے مطابق یہ حملے کر کے طیارے ایران کی فضائی حدود سے باہر آ چکے ہیں، اور تمام طیارے یہ حملہ کر کے بحفاظت وطن واپس آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد بھی دی ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب امن کا وقت ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری میں امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے ایران کے صدر نے یہ واضح کیا کہ کسی بھی صورتحال میں ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو مکمل ختم کرنے کا امریکی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھا جائے گا، جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کی تینوں ایٹمی تنصیبات سویلین مقاصد کے تحت ہیں، تاہم اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران ان کی مدد سے ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو اور نتنز ایٹمی تنصیبات پر حملہ ایران کے مقامی وقت کے مطابق صبح 2:30 بجے کیا گیا۔ اور ایک اہم اور بڑا بیان ایرانی وزیر خارجہ کا سامنے آیا ہے۔ امریکی حملے پر کسی اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ پہلا رد عمل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا آج صبح کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اور ان کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی حملے پر کسی اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ آج صبح کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں، اور ان کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، جبکہ امریکی حملے پر کسی اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ آج صبح کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں، اور ان کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنی
خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی حملے پر کسی اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ آج صبح کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں اور ان کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔